نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 284 سورۃ الصف آیت نمبر 1 to 14 1 سے لے کر 14 تک۔ اس سورت سے پہلے ہم نے سورہ ممتحنہ پڑھی، یعنی امتحان لینے والی۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی سچویشنز پیدا کرتے ہیں اور اس میں ہمارا امتحان کرتے ہیں، اور ہم امتحان میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی دین سے وابستگی کا اظہار کریں۔ دین سے مکمل وابستگی کے ثبوت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ اتحاد اور صف بندی بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سورت کے فوراً بعد سورۃ الصف ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ دین کی حمایت، نصرت اور مدد، اور دین سے مکمل وابستگی، اور دین سے مکمل وابستگی کے ثبوت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی اور محنت کے ساتھ ساتھ اتحاد اور صف بندی یعنی ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ ہو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ سبح للہ، تسبیح کی اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ کی تسبیح سے بات شروع ہو رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا، وہ جو نہیں، تفعلون، تم کرتے۔ یہاں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی قول و فعل کا تضاد مراد ہے۔ یہاں اس اخلاقی گراوٹ پر بات ہو رہی ہے کہ انسان کہے تو بہت کچھ لیکن کرے نہ، یہ اخلاقی عیب ہے اور زوال یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی ایسا عہد، کوئی کمٹمنٹ جو ہم نے اللہ سے کیا، لوگوں سے کیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کبر مقتن، بڑا ہے بغض میں، ناراضگی میں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، وہ جو نہیں تم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناراض کرتی ہے کہ کوئی انسان کسی عمل کا وعدہ کرے، کسی کمٹمنٹ کو کرے پر اس کو پورا نہ کرے۔ یہاں آیت نمبر 2 اور 3 میں قول و فعل کے تضاد کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون یا ان تقولوا ما لا تفعلون کے۔ پہلا معنی کہ انسان دوسروں کو ایسی نصیحت کی بات کرے جن پر وہ خود عمل نہ کرے، مثلا دوسروں کو اور خاص طور پر اپنی اولاد کو نصیحت کرے کہ سچ بولنا چاہیے، بہت اچھی عادت ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو، اور وہ خود جھوٹ بولے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟
تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ایک دوسرا معنی جو اس کا کیا جاتا ہے کہ انسان ایسی شیخیاں نہ بگاڑے جن پر وہ عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرے جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو انسان کے قول و فعل کا تضاد بہت بری خصلت ہے، اور یہاں پر یہ عمل اللہ کے نزدیک بڑا ناپسندیدہ ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، قول و فعل کا تضاد ایسا ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس عمل سے انسان لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ زبان سے ایک بات کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا جو بات بھی ہم کریں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ قول و فعل کا تضاد جس شخص میں بھی ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں رہتا، ایسا شخص دین کی خدمت نہیں کر سکتا اور وہ خود بھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دین کے لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں جہاں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے وہاں صف بندی نہایت ضروری چیز ہے، ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جس میں پہلی شکل یہی ہے کہ انسان جو کہے سو اس پر عمل کر کے دکھائے۔ اس آیت کا ایک خصوصی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ مکی زندگی کے دوران جبکہ مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کا حکم تھا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو ان کو مشرکین سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس وقت کئی مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں۔ مگر جب یہ اجازت مل گئی تو بعض لوگ یوں کہنے لگے، جس کا ذکر سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں آتا ہے کہ پروردگار ہم پر قتال کو اتنا جلدی کیوں فرض کر دیا گیا؟ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے، اور جب جہاد اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کر دیا تو پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگوں کے تو یہ حکم سن کر رنگ ہی اڑ گئے، انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ بس ابھی موت آئی کہ آئی۔ اس بات کا ذکر سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ جب جہاد ان پر فرض ہوا تو ان کو اپنی موتیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگیں۔ تو قول و فعل میں اس قدر تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قول و فعل میں تضاد کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن میں انسان دعوے کر کے بھول جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا سبب سستی، صرف اور صرف سستی کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں کہہ تو جاتے ہیں پر اس کو کرتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ وجہ غیر سنجیدہ رویہ، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اور بعض دفعہ اس عمل کی اہمیت اور ضرورت کا محسوس نہ ہونا۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کے تحت انسان دعوے کر کے پھر بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور ہم بھی بسا اوقات بڑے بڑے عزم کرتے ہیں، لیکن جب ہم دین کے راستے میں کسی مشکل سچویشن کو دیکھتے ہیں تو مشکلات کی وجہ سے ہم پیچھے ہونے لگتے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم عزم کر کے کتنے زیادہ اپنی نیتوں میں سچے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں۔ اللہ کو خواہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل ہو تو وہ پسند ہے۔ تو جو شخص بھی نیت میں سچا ہو، اپنے ارادے میں پکا ہو، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ راستے کھولتے ہیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے
سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا، ہم نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ جب ہم جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان آیات کی تلاوت کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پھر آپ نے اس سورت کو اول سے آخر تک مکمل پڑھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی بہت خوبصورت سوچ واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ احب الاعمال کا علم چاہتے تھے، پسندیدہ عمل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اور پھر جب انہیں پسندیدہ اعمال بتلائے گئے، جیسے کہ ہم نے جنگ کے حوالے سے بھی اس آیت کو پڑھا، تو وہ تھوڑا پیچھے ہونے لگے تھے، تو ان آیات میں ان کو ایک طرح سے محبت والی ڈانٹ بھی دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خطاب اگرچہ ایمان والوں سے ہے، لیکن اصل خطاب انہی مومنین سے ہے جو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پسندیدہ عمل کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار والی ڈانٹ دے رہے ہیں کہ تمہیں جب پسندیدہ عمل کے بارے میں بتایا گیا تو جو باتیں تم کہتے تھے اب وہ تم کر نہیں رہے ہو۔ دیکھو یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے کہ تم کہو کوئی بات اور پھر تم اس کو کرو نہیں، کیونکہ مومن اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھاتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ منافق کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھاتا ہے، وہ اپنی بات میں بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ویسے بھی اگر ہم کسی کو کوئی بات نصیحت کرتے ہیں اور پھر اس پر خود عمل نہیں کرتے، ایک تو وہ دنیا میں بھی انسان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے بخاری کی، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی اور وہ انتڑیوں کے گرد چکی کے گدھے کی طرح گھومتا رہے گا۔ دوزخی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے، اے فلاں، یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو دنیا میں ہمیں اچھی بات کا حکم دیتا اور بری بات سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، بے شک میں تمہیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کیا کرتا تھا۔ کہ لما تقولون ما لا تفعلون کی سزا ہے۔ آپ دیکھیے ایسے شخص کا جس کا عمل اس کے قول کے مخالف ہو تو کل قیامت کے دن جہنم رسید ہوگا اور بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی کسی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا تو اس کی امت میں اس کے حواری اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو کہ اس کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ
ان کے جانشین ہوئے کہ جو وہ کہتے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جو شخص ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ سے نہیں روک سکنے کی طاقت تو پھر زبان سے روکا جائے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس چیز کو برا جانے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون، جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفاً، صف بستہ ہو کر۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ اپنے پسندیدہ عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ بتایا کہ وہ عمل جو اللہ کو پسند نہیں، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ عمل ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا، جنگ کرنا اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر۔ تو جو بات اللہ کو پسند ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں جہاد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا، بہت خوشگوار پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا۔ اس نے سوچا اگر میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں تو کتنا اچھا ہو۔ تاہم میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ بعد ازاں اس نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ سو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سنو، جو شخص اونٹنی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہے، ایک اذان کے وقت اور دوسری جنگ کے وقت، یعنی میدان جہاد میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ جب اپنی اس مہم پر ہوتا ہے، اپنی اس جنگ میں ہوتا ہے، تو اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گھڑی بھر کھڑے ہونا حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہترین جگہ یعنی حرم، اور حرم میں سے بھی بہترین سے بہترین جگہ حجر اسود کے سامنے، یعنی بالکل عین خانہ کعبہ کے سامنے، اور وقت لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا بہتر ہے حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرے۔ لوگوں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہے، اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے۔ اسے
بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جس مومن کی بات ہو رہی کہ وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہے، اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یہ وہ مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں، اور آسان جہاد نہیں ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر۔ صف بستہ ہونا اتحاد کی اور منظم ہونے کی علامت ہے۔ کأنہم، گویا کہ وہ بنیان، دیوار ہے، عمارت ہے، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی۔ بنیان کہتے ہیں عمارت کو، بنیاد کو اور دیوار کو ایسا بنانا کہ اس میں سوراخ نہ ہو اور اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جمی ہوئی ہوں، یعنی بالکل اینٹیں برابر ہوں، پوری ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ۔ تو ایک پختگی، اینٹ کے اندر اینٹ جڑی ہو، اور آگے فرمایا گیا مرصوص، تو یہ دوسری پختگی، یعنی اس دیوار کو سیسا بھی پلایا گیا ہو۔ مرصوص پلاسٹر کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور دھات کو پگھلا کر دیوار پر انڈیل دیا جائے۔ مثال ہمارے سامنے ذوالقرنین کی دیوار ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے پڑھا تھا کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کرنے کے لیے ایک بڑی مضبوط دیوار بنائی تھی، اور اس دیوار میں انہوں نے پگھلا ہوا سیسا ڈالا تھا۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے ڈسپلن۔ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دیوار ہے، اور دیوار بھی ایسی کہ جو سیسا پلائی ہوئی ہو، جس کو کوئی دشمن توڑ نہیں سکتا، اور دشمن اس سے شکست کھا جاتا ہے۔ جو میدان جنگ میں ان مومنین کی صف اتنی مضبوط ہوتی ہے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ایک ہوتی ہے صف اور ایک ہوتی ہے بھیڑ۔ جو لوگ صفوں میں ہوتے ہیں وہ بہت بڑا کام کر کے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ صف بنانے میں بڑی قربانی ہے، اور یہ بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر ہم دیکھیں تو لوگ ڈسپلن میں آنا نہیں چاہتے، منظم ہونا نہیں چاہتے، تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور ایک ہوتی ہے بھیڑ، اور بھیڑ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان بھیڑ ہیں، آج کے کفار کے عمل میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل میں ہونی چاہیے، وہ واقعی بنیان مرصوص ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنی ان تمام اسلامی تعلیمات کو بھول چکا ہے۔